کہ علی تو جانتا ہے کہ فاطمہ میری لاڈلی بیٹی ہے، اسے بچپن سے ماں کا پیار نہیں ملا، بچپن سے میں نے اسے پالا ہے، جب یہ چھوٹی تھی اس کی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، علی میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو معزز سامعین کرام، بزرگان دین، مسافران عزیز اور باشندگان پاوگڑا، آج الحمدللہ مہینہ محرم الحرام کا چوتھا ہفتہ ہے، چوتھا جمعہ ہے، اور یہ مہینہ اتنا بابرکت، اتنا فضیلت والا سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ جس وقت تک شریعت کا، دین اسلام کا بول بالا نہیں تھا، اس وقت بھی غیروں کے اندر بھی، کفار مشرکین کے اندر بھی اس مہینے کی عظمت اور حرمت اتنی تھی کہ اگر آپس میں ان میں صدیوں کی دشمنیاں چلی آتی تھی تو بھی اس مہینے میں کوئی اپنے جانی اور بڑے سے بڑے دشمن کو اف تک نہیں کہتا تھا۔ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے چاہے ہزاروں جانیں آپس میں لڑائی میں چلی گئی، جیسے یہ مہینہ شروع ہوا سب کے درمیان اس طریقے سے پیار محبت ابھر کر آتا تھا کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات بلکہ سوچتا بھی نہیں تھا۔ لیکن وہی اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی تھیں۔ جس طریقے سے وہ عظمت اور حرمت آج تک چلی آ رہی ہے، ویسے ہی وہ غلط فہمیاں بھی آج تک کچھ لوگوں میں چلی آ رہی ہیں۔ تو عظمت کو تو برقرار رکھا جانا چاہیے، لیکن ان غلط فہمیوں کو دور کر دینا چاہیے۔ جو غلط فہمیاں آج کے بہت سے سلجھے ہوئے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں واقعہ شہادت پیش آیا، یہ ایک اتفاق تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے بھی فضیلت ہے، لیکن یہ اصل فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ جب سے محرم کی عظمت اور فضیلت چلی آ رہی ہے۔ محرم کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بہت پرانی ہے۔ اب آگے چل کر کے اتفاق سے حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، یہ اتفاق ہے۔ تو جہاں یہ عظمت چلی آ رہی ہے وہیں پر چند غلط فہمیاں ہیں، جن میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو شادی نہیں کرتا، شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی محرم کے مہینے میں کی، اپنی دو بیٹی ان کی شادیاں محرم کے مہینے میں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا غلط ہے، اگر تمہاری بات مانے تو نعوذ باللہ نبی غلط ہے، نبی نے محرم کے مہینے میں شادی کیوں کی؟ اور اگر نبی کی مانے تو تم غلط ہو، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، دشمن بھی جانتا ہے کہ ہم لوگ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں اور جھوٹے ہیں، نبی کبھی جھوٹا اور غلط نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں شادیاں خود بھی کی ہے اور اپنی بیٹیوں کی بھی کرائی ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ یہ تو باعث سعادت ہے۔
اور سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بے پناہ، بے انتہا، بے شمار، بے حساب محبت تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور آپ کی جو شادی ہے وہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ کس سے کرائی؟ کون سے صحابی تھے جن سے حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی؟ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو خلیفہ چہارم بھی کہا جاتا ہے، چوتھے سب سے بڑے صحابی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا واقعہ اس مہینے کے اندر بیان کر دینا، ذکر کر دینا، یہ ہر ایک خطیب کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو لوگوں کی غلط فہمی دور ہوتی ہے، اور دوسرے ان فضول خرچی کرنے والوں کے لیے سبق ہے کہ جو اپنی شادیوں میں 1 لاکھ کی جگہ 10-10 لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں۔ ان کو اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ ہاں، شادی اس طرح ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، دیگر صحابہ کرام نے بھی کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگیے۔ حضرت علی کی ہمت نہیں ہوئی، اور کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ کسی بیٹی کے باپ سے جا کر ڈائریکٹ بات کر لینا، کس میں اتنی ہمت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغام نکاح لے کر گئے، اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کریں۔ اللہ کے رسول خاموش ہے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے وہی عرض کیا، اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کریں۔ اللہ کے رسول خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی گزرے ہیں، دین کی بڑی خدمت کی ہے، وہ پیغام نکاح لے کر پہنچے، اللہ کے رسول، میری بھی خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کوئی جواب نہیں دیتے۔ جب باہر آئے، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ہم نے کوشش کی لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ اب آپ کو ہی جانا ہے، آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کر جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے نہ بھیجو، میرے اندر اتنی ہمت کہاں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ سکوں۔ صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، زبردستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور جا کر کہا، اللہ کے رسول، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے اپنا بیٹا بنا لیجیے۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول، میرا آگے پیچھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھے اپنا بیٹا بنا لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، علی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی اللہ کے رسول، پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر بھیج دیا، اور وحی میں یہ ارشاد فرمایا کہ محمد، علی کو منع نہ کرنا۔ یہ رشتہ علی نے نہیں بلکہ آسمانوں پر رب نے چنا ہے۔ رب کی خواہش ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرایا جائے، علی کو منع نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ۔ ہاں نہیں بھائی، رشتہ پکا نہیں کیا، صرف انشاءاللہ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر گئے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے جانے سے بات نہیں بننے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی نہیں بھری۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو کہا ہوگا. کہنے لگے اللہ کے رسول نے صرف اتنا کہا کہ انشاءاللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا ہے تو سمجھ لو کام ہو گیا. نبی کی انشاءاللہ ہمیشہ سچ ہوا کرتی ہے. نبی کی انشاءاللہ ہماری طرح خالی نہیں ہوتی. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر بیٹی کے پاس گئے. حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی کھڑی ہو. ابا جان آٹا تو گوندھ لینے دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آج کھانا بعد میں، پہلے ایک ضروری کام ہے. کیا ابا جان آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی پسند نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں بیٹی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ علی تیرا رشتہ لے کر آیا تھا، اب میں نے اس کو کوئی جواب تو نہیں دیا، صرف انشاءاللہ کہا ہے. تجھ سے تیری رضامندی طلب کرنے آیا ہوں کہ تو اس رشتے سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتنی بڑی تعلیم دی ہے. آج کے دور میں باپ، اس کے گھر میں بیٹی ہے تو بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہے کہ اس کو پورے رائٹس حاصل ہیں. تو ایسے پیرنٹس سے، جو ایسے ابا ہیں، جو باپ ہیں، ان کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے بھی بڑی فرما بردار ہوں، آپ کتنے بھی بڑے 5 وقت کے نمازی تہجد گزار ہو، آپ کتنے بھی بڑے روزے دار ہو، آپ کی بیٹی کتنی بھی بڑی فرما بردار ہو، حضرت فاطمہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باپ کا جو رشتہ ہے وہ نہیں نبھا سکتے. خدا را بیٹی کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہ بڑھانا. بالغ ہونے کے بعد بیٹی کو اپنا اختیار حاصل ہے. آج کے دور میں جو باپ بغیر بیٹی کی اجازت سے بچی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، خدا کی قسم بیٹی کے ساتھ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے. خدا سے ڈرنا چاہیے. آپ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سلجھا ہوا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. وہ تو شریعت کے بانی ہیں، وہ اسلام کو لے کر کے آئے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہترین فرما بردار بیٹی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کے رسول ڈائریکٹ حضرت علی کو رشتہ دے دیتے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی. حضرت فاطمہ انکار نہیں کرتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بیٹی کی اجازت ضروری سمجھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابا جان جو بات آپ پوچھ رہے ہیں یہ کام تو والدہ کا ہوا کرتا ہے، یہ باتیں تو امی پوچھتی ہیں، یہ ابا کا کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹی تیری امی کہاں سے لاؤں، وہ تو سالوں پہلے تجھے چھوڑ کر کے چلی گئی، اور معلوم ہے کہ میرے دل میں تیری کتنی قدر ہے کہ مجھے جب بھی خدیجہ کی یاد آتی ہے میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی خوب روئی اور کہنے لگی ابا جان آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی میری رائے تو بات کی ہے، عرش پر رب کی بھی یہی رائے ہے، پروردگار بھی یہی چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہو. فاطمہ کے لیے علی سے بہترین نوجوان پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابا جہاں ربا راضی وہاں فاطمہ راضی، میری طرف سے اجازت ہے، آپ رشتہ کر دیجئے، آپ نکاح کر دیجئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ شادی کا انتظام ہے، شادی کے خرچ کی کچھ تیاری کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے جو جہاد میں لڑنے کے لیے کام استعمال ہوتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا تو اپنے پاس رکھو، جو زرہ ہے اسے بیچ دو تاکہ شادی کے خرچ کا انتظام ہو سکے۔ زرہ لے کر کے چلے، بازار میں چوک پر کھڑے ہو کر بولی لگا رہے کہ ہے کوئی میری زرہ خریدنے والا، مجھے اپنی شادی کے لیے خرچ کا انتظام کرنا ہے۔ یہ آواز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کان میں پہنچی اور آ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سودا کیا کہ علی یہ زرہ کتنے میں بیچتے ہو؟ کہنے لگے 450 درہم میں زرہ بیچتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری بات کوئی نہیں کی، جیب سے 450 درہم نکالے، علی کے ہاتھ میں رکھے، زرہ لی اور کہا کہ علی پیسے آپ کے ہوئے، زرہ میری ہوئی، یہ سودا ختم ہو گیا۔ اب دوسرا سودا شروع ہو۔ علی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا رشتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے طے ہو گیا، آپ کو شادی کے اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں علی آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بڑا بھائی ہوں، آپ کا اسلامی بھائی ہوں، اور ایک بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی شادی میں اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے، کچھ نہ کچھ تحفہ دے۔ میں نے زرہ آپ سے خرید لی ہے، یہ پیسے بھی آپ کے ہیں اور زرہ بھی آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، یہ زرہ بھی آپ۔ علی میں زرہ کا کیا کروں گا؟ آج تو شادی ہو رہی ہے، کل جب جنگ ہوگی، جہاد ہوگا تو دشمن کا وار روکو گی کیسے؟ یہ زرہ بھی آپ ہی رکھو۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام میں آپس میں، سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے پر جان لٹاتے تھے، ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ 450 درہم لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار معلوم ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پیسے تھمائے کہ جاؤ شادی کا جو بھی خرچ ہے پورا خرید کر لا۔ پوری تیاریاں کی گئی، محفل جم گئی، اور آپ ایک منٹ کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ اس نکاح کا کیا منظر ہوگا، جس نکاح کے اندر دلہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جس نکاح کے اندر دلہا خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، جس نکاح کو پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء ہو، جس نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس نکاح کے اندر، جس مجلس کے اندر مجمع عام کے طور پر تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہوں، اس نکاح کی مجلس سے بہترین مجلس نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قبول ہے، صرف ایک بار کہا۔ بہت سے لوگ جو ضروری سمجھتے کہ جب تک 3 بار قبول نہ ہو تب تک شادی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سے زیادہ دین نہیں جانتے، ہم تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف ایک بار کہا قبول ہے، نبی نے بھی ایک بار سوال کیا قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ قبول ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے پروردگار میں تو اس قابل نہیں تھا، آج آپ نے مجھے جتنے بڑے نعمت سے نوازا ہے، آپ نے مجھے اپنے لاڈلے پیغمبر کا داماد بنایا، اپنی لاڈلی بندی حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کا شوہر بننے کا شرف حاصل کیا، مجھے شرف عطا کیا، یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ شادی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہے، میں محمد تو غریب ہوں، کیا کوئی ہے کہ جو میرے مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر سکے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے فرمایا
کہ جاؤ میرے کمرے میں ایک شہد کی ڈبی رکھی، اس شہد کو پانی میں ملاؤ اور پورے مدینے والوں کو پلاؤ، آج میری فاطمہ کی شادی ہے۔ نکاح کی مجلس منعقد ہوئی۔ آج کے دور میں جو طرح طرح کے پکوان لاکھوں روپے کے کھانے خرچ کر بناتے ہیں، کوئی انکار نہیں، آپ خوب خرچ کریے، لیکن خدا را میری درخواست ہے، مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ اس سے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے اگر آپ شہد کا ملا ہوا میٹھا پانی اگر آپ پلا دیں گے تو آپ کی بیٹی کی نسبت نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے ضرور ہو جائے گی۔ نکاح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی شادی تو ہو گئی، ولیمہ نہیں کھلاؤ گے؟ علی شادی تو کر لی، نکاح تو ہو گیا، ولیمہ کون کھلائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ اپنے اکیلے کے کھانے کا انتظام کر سکوں، لوگوں کو ولیمہ کہاں سے کھلاؤں؟ پاس میں کھڑے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور کہنے لگے، اللہ کے رسول علی کے ولیمے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ چنانچہ ولیمے کی تیاری کی گئی اور ولیمے کے اندر جو اللہ کے رسول کا معجزہ چھپا ہوا ہے، آپ لوگ غور سے سننا، کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک چھیلا کھڑا ہوا ہے، میں اس کو ولیمے کے طور پر استعمال کروں گا۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کھانے کے ساتھ کچھ میٹھے کا انتظام ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس 9.5 درہم ہے، جاؤ بازار میں جاؤ، تھوڑا گھی شہد اور کھجور خرید کر لاؤ، پورے کو مکس کر کے کھجور کو ٹوٹ کر کے مہمانوں کے لیے میٹھے کا انتظام کرو۔ جب پورا کھانا تیار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا تقسیم میں کروں گا، کسی کو کھانا تقسیم کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگ پر کھانا تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ دیگ کے اندر صرف 30-40 لوگوں کا کھانا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جاؤ علی، پورے مدینے کی دعوت کر دو، مدینے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، 1000 ہو 2000 ہو، سب کو اعلان پہنچا دیا جائے کہ آج سب کی دعوت ہے ولیمے کی، وہ بھی علی کی طرف سے۔ صحابہ کرام چونکے، اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ کے اندر جھانک کر تو دیکھیں کہ کھانا کتنا ہے، کھانا کل 30-40 لوگوں کا اور آپ ہزاروں لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں تک دعوت پہنچائیے، باقی ساری چیز مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ چنانچہ چند لوگ دسترخوان پر بیٹھتے بیٹھتے ولیمہ ہوتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھال کر دیتے رہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم پورے مدینے نے دسترخوان پر بیٹھ کر ولیمے کی دعوت کھائی، دیگ کے اندر کھانا پھر بھی بھرا پڑا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ولیمہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے، علی شادی کو، نکاح کو بہت دن ہو گئے، کیا رخصتی نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رخصتی کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ میری بیٹی کا نکاح علی سے ہو گیا، اب علی کو اختیار ہے، وہ جب چاہے میری بیٹی کو آ کر لے جائے۔ آج کے دور میں جو باپ زبردستی اپنی بیٹیوں کو روک کر رکھتے ہیں، ان پر اپنا حق جتاتے ہیں، خدا را گھروں کو بسانے کی کوشش کرو، برباد کرنے کی نہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ کا مقام الگ ہے، لیکن شوہر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ شادی ہونے کے بعد بہت بڑھ جاتا ہے۔ شوہر کی جائز بات کے سامنے اپنی بات مت اڑاؤ، اپنی بچیوں کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرو، برباد نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کی تیاریاں ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور ساتھ میں ایک صحابی کو سامان لے کر تیار کیا، ایک بکسہ دیا جس کے اندر کھجور کی چھال سے بھرا ہوا گدا تھا، جس کے اندر چند چھوٹے موٹے سامان تھے، اور ساتھ میں صحابی کو کہہ دیا کہ جاؤ پہلے یہ سامان علی کے گھر رکھ کے آؤ۔ صحابی اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جائے کہاں، علی کا تو کوئی مکان ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کس کے پاس سامان لے کر کے جائے؟ جس علی کو آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا اس علی کے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں، ان کے پاس بہت سارے گھر ہیں، آپ ان سے گھر مانگ لیجئے، وہ آپ کو منع نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان سے گھر مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ کے راستے میں بہت گھر دے چکے۔ جب یہ بات صحابی نے سنی تو روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ اللہ کے رسول یہ کیا کہہ دیا؟ اللہ کے رسول میرا مکان تو بہت چھوٹی چیز ہے، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر۔ چنانچہ فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے گھر دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زید میری بیٹی کو وہ گھر دینا جو میرے گھر سے قریب ہو، میں اپنی بیٹی سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ گھر دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ساتھ میں ایک اور صحابی یا کو بھیجا کہ جاؤ گھر دیکھ کر آؤ کیسا ہے۔ چنانچہ دونوں صحابیاں گھر دیکھ کر آئی، آ کر کہا اللہ کے رسول فاطمہ کے مطلب کا گھر نہیں ہے، نیچے فرش نہیں بلکہ نکیلے پتھر ہیں، آپ کی فاطمہ تو بڑی نرم ہے، آپ کی فاطمہ اس پر چلے گی تو پیر میں چھالے پڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لال مٹی دی اور کہا کہ جاؤ جا کر کے فرش کو صاف کر دو، صحیح کر دو۔ تیاری کی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جب رخصتی کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آج بھی رخصتی کے وقت میری لاڈلی بیٹی کے بدن پر سر پر جو چادر ہے وہ پیوند لگی ہوئی ہے، جاؤ اندر سے ایک نئی چادر لے کر کے آؤ، کم از کم آج تو اپنی بیٹی کو نئی چادر دے دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا گھر میں گئی، کوئی چادر نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یہی پھٹی پرانی چادر ہے جس پر 16 پیوند کپڑے کے ہیں اور ایک پیوند چمڑے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک طرف پیوند لگی ہوئی چادر دیکھتے ہیں، کبھی اپنی لاڈلی بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور اسی پھٹی ہوئی چادر کو دیتے ہوئے کہنے لگے کہ میری لاڈلی بیٹی آج میرے پاس دینے کے لیے یہی ہے، میرے پاس دینے کے لیے لاکھوں روپیے مہنگے والے کپڑے یہ چادر تو نہیں ہے، یہی ایک پھٹی پرانی چادر ہے، لیکن میں تیرا باپ محمد آج تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، آج جن ہاتھوں سے تجھے پھٹی پرانی چادر دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار کا تاج پہناؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب چلنے لگی تو ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا اور پھر چپکے سے کان میں ارشاد فرمایا کہ بیٹی میری عزت کا خیال رکھنا، بیٹی میری عزت کا خیال رکھنا، کبھی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اور بیٹی تو میری لاڈلی بیٹی ہے، تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی علی سے ناراض ہو کر میرے گھر نہ آنا۔ علی سے ناراض اگر ہو کر لڑائی کر کے آئے گی تو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے پیار ہے اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹی شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہو بھی گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی، حضرت علی ناراض ہو کر مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ کہنے لگے، اس طریقے سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ فوراً حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور آ کر کہا یا ابا تراب، تم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو۔ حضرت علی کے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی اور حضرت علی کو مخاطب کر کے ان کو سمجھایا، ان کو لے جا کر گھر دونوں کو بٹھایا۔ پہلے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ میری لاڈلی بیٹی، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تو علی سے ناراض رہی اور اسی حال میں تیرا انتقال ہو گیا، میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے اس کا کہنا ہے اگر اسی شوہر کی ناراضگی کی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس ناراضگی میں میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ علی تو جانتا ہے کہ فاطمہ میری لاڈلی بیٹی ہے، اسے بچپن سے ماں کا پیار نہیں ملا، بچپن سے میں نے اسے پالا ہے، جب یہ چھوٹی تھی اس کی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ علی میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کر دینا، علی میری بیٹی سے ناراض نہ ہونا، میری بیٹی محبت کی بھوکی ہے، اسے ماں کا پیار نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ علی اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو ایک بار میرا چہرہ دیکھ لینا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ دونوں کو سمجھایا، دونوں کے اندر صلح کرائی اور نبی نے امت کو تعلیم دی۔ آج میں ان بھائیوں سے، ان باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی بیٹی کو فون کر کے کہتے اگر تجھے سسرال میں کوئی کچھ کہے تو اس کا جواب دے دینا، اس کے ساتھ لڑائی کر لینا، تیرا بھائی دیکھ لے، خدا رہا ایسا مت کرو۔ اگر آپ کی بچی کی غلطی نہیں ہے تب بھی اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اپنے بچیوں کے گھروں کو آباد کرو، نبی سے سیکھو، نبی کیا تعلیم دے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سامنے والے کو نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن اپنے لاڈلی بیٹی کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر سے ناراض ہو کر میرے گھر آئے گی تو میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند۔ تو اپنی بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرو، ان کو خوشحال رکھو، ان کے گھروں کو برباد نہ کرو۔ یہ تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے۔ ایک تو یہ کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا غلط نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، باعث سعادت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرو تو ان باتوں کا خیال رکھو، خدا را آپ کی بیٹی کتنی بھی بڑی فرما بردار ہو، آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی فرشتے سے کیوں نہ کرنے جا رہے ہو، لیکن اس کی اجازت کے بغیر آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کی بیٹی کے شوہر میں کوئی بات ہو جائے تو اس کو آپس میں پیار محبت سے صلح کرنے کی کوشش کرو، گھروں کو برباد نہ کرو۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم سب کو اپنی بچیوں کی پرورش، کفالت، ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔